بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تمہید ایمان چل رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب تمہید ایمان نہایت عظیم الشان اور شاندار کتاب، دنیا سے اختلاف اور نفرتوں کو دور کرنے والی یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ جس گھر میں یہ رکھی ہوتی ہے اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اس کو بے پناہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہر گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے۔ تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ تم ہرگز ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور ایسوں سے دوستی اور محبت بھی کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یعنی جو اللہ کے رسول کے مخالفوں سے محبت کرتا ہے ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ اور رسول کی مخالفت کس نے کی؟ آئیے ہم دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے حفظ الایمان، دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 15 پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس کا حوالہ غلط ثابت کر دے یا یہ کہہ دے کہ یہ وہابیوں کے امام نے نہیں لکھی ہے، یا یہ ثابت کر دے کہ مرنے سے پہلے وہ ان تمام باتوں سے توبہ کر چکا تھا، تو 1,00,000 روپے کا انعام ہے اس پر۔ پوری وہابیت کو یہ چیلنج ہے۔ کوئی اس کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دے یا یہ کہے کہ یہ وہابیوں کے امام نے نہیں کہا یا وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے گیا، یہ ثابت کر دے صحیح دلیل شرعی سے، پوری دنیا وہابیت کو یہ چیلنج ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان میں وہابیوں کا امام کیسے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ وہابیوں کا امام نام ہے اشرف علی تھانوی۔ لکھتا ہے حضور کے علم غیب کے تعلق سے کہ نبی کریم کو کتنا علم تھا، لکھتا ہے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ علم غیب تو نبی کو نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کا کوئی شخص مثال کے طور پر زید یہ کہے کہ نبی کو علم غیب ہے تو میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ نبی کو کتنا علم غیب ہے؟ آیا نبی کو ہر ذرے ذرے کا، تمام کائنات کا جتنا اللہ کو ہے اتنا علم غیب ہے، یا پھر تھوڑا علم غیب ہے؟ تو جتنا اللہ کو ہے اتنا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے بعض علم غیب ہے، تو بعض علم سے مراد کتنا علم ہے؟ بعض علم، تھوڑا علم تو اتنا تو ایک دنیا کے ایک عام انسان کو بھی حاصل ہوتا ہے، تھوڑا علم تو ایک بچہ بھی رکھتا ہے، ایک پاگل بھی رکھتا ہے، تھوڑا علم تو جمیع حیوانات، حیوان کی جمع حیوانات یعنی پوری دنیا کے جانور یہ بھی تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں۔ بہائم بھی کہتے ہیں جانور، پوری دنیا کے جانور، اب اس میں سب آ گئے، گھوڑا ہو، گدھا ہو، سور ہو، کتا ہو، الو ہو، سب آ گئے۔
اتنا علم تو یہ سارے جانور بھی رکھتے ہیں، تو اب بتاؤ نبی کی کیا تخصیص ہے اس میں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کو علم غیب ہے تو اتنا تو علم ایک گلی کا کتا بھی جانتا ہے، اب تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ گلی کے کتے کو بھی علم غیب ہے، گدھے کو بھی علم غیب ہے، فلاں کو بھی علم غیب ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ اسے بھی تھوڑا بہت علم ہے اور تمہارے نبی کو بھی تھوڑا بہت علم ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ پھر اس میں نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کریں، نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ آخر آپ ایک جانور کے لیے علم نہیں مان رہے ہیں، نبی کے لیے علم غیب مان رہے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اس کی عبارت ہوئی، عبارت کا خلاصہ ہوا۔ اب کتنی بھیانک عبارت ہے یہ، کتنی خبیث نبی کی شان میں اسماعیل دہلوی نے گالی بکی ہے۔ اس میں ایک تو ہمارے نبی کے لیے علم نہیں مانا، اور مانا بھی تو اتنا مانا جتنا ایک گلی کے چوپائے کو ہے، جتنا دنیا کے ہر انسان کو ہے، مانا تو اتنا مانا۔ اب ایک تو علم نہ ماننا، یہ بے ادبی۔ قرآن فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ اے عام انسانوں تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرماتا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو وہ سب علم عطا فرما دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا محبوب کو۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اللہ نے رحمان نے قرآن سکھایا اور قرآن کا بیان سکھا دیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی زمین اور آسمان کائنات میں خشک اور تر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم کتاب مبین میں نہ ہو، اور کتاب کو اللہ نے سکھا دیا، تو ساری کائنات کا تو علم اللہ نے دے دیا محبوب۔ قرآن تو فرما رہا ہے کہ علم غیب ہم نے محبوب کو عطا کیا، ساری کائنات کا علم ہم نے دیا، اور یہ وہابیوں کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنا علم ہے جتنا ایک گلی کے جانوروں کو علم ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیث ہے، باب بدء الخلق، حضرت عمر فاروق اعظم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول منبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب سے مخلوق کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ نے جب سے دنیا بنائی، جب سے لے کر تا قیام قیامت، یہاں تک کہ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، اللہ کے رسول نے ساری خبر عطا فرما دی، جو کچھ پیدائش خلق سے لے کر جنت میں جانے تک جو بھی معاملات، جو بھی واقعات عالم میں روح پذیر ہوئے، سب کی خبر اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرما دی۔ جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ پوری بخاری شریف میں روایت۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم تو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا علم غیب ہے، اتنا علم غیب ہے کہ ساری کائنات کی خبریں حضور جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ وہابی آخر میں کہہ رہے ہیں، اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اتنا علم جانور کو ہے، پھر جانور کو علم غیب جاننے والا کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ وجہ فرق بیان کرو، نبی اور جانور میں کیا فرق ہے؟ معاذ اللہ، اسے فرق ہی نہیں معلوم ہوا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِن قلم ترقت عینی وَأَجْمَلُ مِن قلم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتا بھی کیسے، دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسا خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا،
جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ یا رسول اللہ آپ جیسا تو کسی دنیا کی نظر نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتے بھی کیسے کہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا آپ جیسا۔ یہ تو ہمارے امام کہتے ہیں، صحابہ کی زبان بولتے ہیں، صحابہ کی بولی بولتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے مولوی، شیطانوں کے پردادا اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کیجئے۔ جانوروں کو کیوں نہیں کہتے ہیں آپ علم غیب ہے ان کو، حالانکہ وہ بھی تھوڑی بہت بات جانتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب وہابی جو ان کے فالوور، اس اسماعیل دہلوی کے جو فالوور جو وہابی کہلاتے ہیں، وہ یہ تعویلیں کرتے ہیں، ارے اس میں کہاں گستاخی ہے، یہ تو سوال کے طور پر کہا گیا ہے، گستاخی نہیں مانتے ہیں۔ اب ذرا گستاخی اس میں ہے یا نہیں، اس کو پرکھنے کے لیے آپ کسی بڑے پیر سے کہہ کے دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کسی دنیا کے ماسٹر سے کہہ کے دیکھیے کہ آپ کو تو اتنا علم ہے جتنا ایک گلی کے چوپائے کو علم ہے، آپ جتنا جانتے ہیں، ہاں آپ کے ماسٹر صاحب یا آپ کے والد جتنا جانتے ہیں، اتنا علم تو جو ہے ایک جانور کو بھی ہے، ایک گلی کے کتے کو بھی ہے، تو اتنا علم تو وہ بھی رکھتا ہے۔ تو ذرا سوچو صحیح کہ آپ اس میں بے ادبی اپنے والد کی یا اپنے استاد کی محسوس نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ تو یہ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی، ساری کائنات کے لیے رحمت، ساری کائنات جن کے صدقے بنی اللہ کے محبوب، ان کے لیے بولنا کتنا سخت بری بے ادبی ہوگی۔ یہ سڑی ہوئی گالی ہے اللہ کے رسول کی شان میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریر میں روایت نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال من المنافقین، کہ منافقین، قال رجل من المنافقین، منافقین میں سے ایک شخص تھا، یحدثنا محمد، اس نے کہا کہ محمد ہم سے یہ کہتے ہیں، انا ناقۃ فلان بوادی، کہ فلاں کی اونٹنی فلاں وادی میں ہے، وما یدری ہی بالغیب، ان کو غیب کا علم کیا ہے، وہ غیب کا علم کیسے جانتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آیت کریمہ فوراً قرآن میں سورہ توبہ کی پارہ نمبر 10 رکوع 14 کی آیت اتر گئی فوراً، بارگاہ الہی سے فتویٰ آ گیا اس کے لیے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے، یہ ٹھٹا کرتے ہیں، فرما دیجئے کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی مذاق اور ٹھٹا کر رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، اب تم ایمان لا کر کے کافر ہو چکے ہو۔ اتنا کہہ کر کہ محمد علم کیا جانے، اتنا کہہ کر اب تم کافر ہو چکے ہو۔ تو اس منافق نے تو اتنا ہی جملہ بولا تھا کہ محمد کو کیا علم ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ وہابیوں کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو تو اتنا علم ہے جتنا تو ہر پاگل کو علم ہوتا ہے، دنیا کے ہر انسان کو اتنا علم ہوتا ہے، دنیا کے ہر پاگل کو اتنا، ہر بچے کو علم، ہر جانور کو اتنا علم ہوتا ہے، اتنا علم جانتے ہیں، علم غیب نہیں جانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب قرآن کی آیت اس کے لیے اتر گئی، اب اس کے لیے ذرا سوچئے صحیح، یہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو اب بھی کافر نہ کہا جائے گا؟ کیا ہمارے نبی کی اہمیت اور شان اتنی کم ہے؟ کیا اس کے شان میں جو ہے اتنا بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ کافر ہے؟ یہ تو یہ کہنے کے لائق ہے، اس کو تو ہزاریوں سینکڑوں گالیاں دی جائیں تو بھی کم ہیں، گالیاں بھی دی جائیں گی تو گالیوں کی بھی جو ہے وہ بے حرمتی ہو جائے گی، اس کے اوپر اگر کوئی بھونڈی سے بھونڈی گالی ڈالی جائے تو گالی کی بھی بے ادبی ہے، یہ تو اتنا خطرناک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کم سے کم اس کو اپنی زبان گندی نہ کر کے گالیاں نہ دی جائیں، تو کم سے کم اس کو کافر تو مانا جائے، جو کہ قرآن کا فتویٰ ہے، جو کہ رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے، جو کہ سارے دنیا کے علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے، جو کہ تمام صحابہ نے مانا ہے، تمام اللہ کے ولیوں نے مانا۔ جو نبی کی شان میں ذرہ بھر بے ادب ہو وہ کافر و مردود ہے، وہ جہنمی ہے، اور جہنمیوں کا کتا ہے وہ،
تو یہ تو سب نے مانا ہے، کم سے کم اتنا تو ماریں، لیکن اس کے جو فالوور ہیں وہ کبھی اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ آپ کسی دنیا کے وہابی کو اٹھا کر کے جو اس کا پکا ہو گیا ہے پوچھیں کہ اسماعیل دہلوی نے نبی کی شان میں گستاخی کی، کتاب میں فلاں فلاں کتاب ہے، اس نے یہ لکھا نبی کے لیے، ہمارے نبی کے علم کو پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی، جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے، تو وہ کہے گا تحقیق کریں گے ہم دیکھیں گے کہاں کہا ہے، کیا پتہ توبہ کر لی ہو اس نے، کیا پتہ مسلمان ہو کر کے مرا ہو، طرح طرح کی۔ آپ کہیں گے آپ بھائی یہ تو بتائیں یہ کہنے والا کافر ہے یا نہیں؟ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا کافر ہے، اس کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ کیا نبی کی اہمیت اتنی بھی کم ہے؟ اب اس کے دل میں اس کی محبت ہے تبھی تو وہ نہیں کہہ رہا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت ہے اسی لیے وہ نہیں کہہ رہا ہے۔ نبی کی محبت ہوتی سچی تو اس کو کیا کیا کہہ دیتا، کافر تو درکنار ہے، مکھی کی طرح آٹے میں بال کی طرح اس کو اپنے دل سے نکال کر کے پھینک دیتا، اس کی صورت سے نام سننے تک سے نفرت کھاتا۔ ایمان تو یہ ہوتا ہے، ایمان تو یہ ہوتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام کے سامنے جب صحابہ کرام کے سامنے جب سرکار کی شان میں کوئی بے ادب ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم تو تلوار نکال لیا کرتے تھے فوراً گردن مارنے کے لیے۔ وہ تو صحابہ کا ایمان تھا، تو ہم کم سے کم تلوار نہ نکال سکیں تو اس کو کافر تو جان سکتے ہیں۔ تو اب یہ فالوور اس کے پوری دنیا وہابیت کافر نہیں کہے گی اس کو۔ آپ کو کسی کو جاننا ہو کہ یہ واقعی میں وہابی ہے یا نہیں تو یہ کتاب پیش کیجیے، عبارت پیش کیجیے اور اس سے پوچھیے کہنے والا کافر ہوگا یا مسلمان؟ سارے علماء نے کافر کہا ہے، آپ مسلمان مانتے کافر؟ کبھی نہیں کہے گا کافر ہے، کہے گا ہم تحقیق کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دیکھیں گے۔ تو محبت ہے تبھی تو نہیں کہہ رہا۔ اب سنیے آیت کریمہ، قرآن فرماتا ہے ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور ان کے دلوں میں اللہ کے رسول اللہ کے مخالفین سے محبت بھی ہو، ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے تم، یعنی جو رسول کے مخالفوں سے محبت رکھے ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قرآن نے فرما دیا، تو جتنے وہابی اس کو کافر نہ مانیں، قرآن کے اسی ارشاد سے سب کے سب مومن نہیں ہوں گے، سب کے سب اسی کے ساتھ رسی میں باندھے جائیں گے، سب کے سب اسی کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ کے مخالفوں سے سچی نفرت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، تیری دی ہوئی توفیق سے جو کچھ میں نے سننا اور حاضرین نے سماعت کیا، سننے سنانے میں جو اغلاط درپیش آئے ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی عظمت سچی محبت عطا فرما، ان کے غلاموں کی ان کے پیاروں کی سچی محبت عطا فرما۔ اسی پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما، ہم سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے بڑی دیر سے تیرے دین کا علم سیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان پر خصوصی فضل و کرم فرما، ہم پر خصوصی فضل و کرم کی بارشیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان اور علم سے منور و مجلہ فرما، کفاروں سے اور ان کے دشمنوں سے ان کے اعداء سے سچی نفرت عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ